إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ لوگ آپس میں کس چیز سے متعلق سوال کرتے ہیں؟ کیا اس عظیم خبر سے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نبا جو کہ 30ویں پارے میں ہے، اس سورہ مبارکہ سے ہمارے 30ویں پارے کا آغاز ہوا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ دعا کرتے ہیں جیسے اللہ پاک نے ہم سے 29 پارے مکمل کروائے، اسی طریقے سے اللہ پاک ہم سے یہ پارہ بھی مکمل کروا دے۔ اور یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے مجھ گناہ گار کو یہ سعادت بخشی۔ ایک طویل عرصہ 3 سال کا ہے، جس میں بہت سے نشیب و فراز بھی آئے، طبیعت کی ناسازی بھی ہوئی، زندگی میں صدمے بھی گزرے، سب کچھ ہوا، لیکن میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور آپ سب کی دعاؤں سے، آپ سب کے حوصلے سے میں کھڑی رہی۔ اور آج یہ وقت آیا ہے کہ ہمارا 30واں پارہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے، اور میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس کو مکمل کروا دے اور اپنے فضل و کرم سے آخری جو پارہ ہے یہ والا اس کی تفسیر مکمل کروائے، اور پھر اللہ پاک مجھے آپ سب کو صحت و توانائی اور ایمان کے ساتھ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور میرے والدین اور آپ سب کے والدین کی، اساتذہ کرام کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور ایمان پر عزت اور کرامت کے ساتھ خاتمہ فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نبا کی پہلی 3 جو آیات ہیں ان کو تلاوت کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیونکہ اس میں سوال کیا گیا ہے کہ عما یتساءلون، اس کے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے، وجہ تسمیہ ہے، وہ کیا ہے۔ اس صورت کا جو آیت کا جو لفظ ہے نابئن، جو کہ اس کی دوسری آیت میں آیا ہے، تو اس سے ہی اس کا نام نبا رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں قیامت اور حشر کا اسبات اور اسے ماننے یا انکار کے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے۔ تو اس جو یہ پارہ ہے، اس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ لفظ عما سے ہوئی ہے، تو اسی لیے اس پارے کا نام بھی عما رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ نبا ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو آپ نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی، انہیں ایمان کی طرف بلایا اور زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی نیک اعمال کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ جو لوگ یہ عارضی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں گے، انہیں خالق و مالک روز جزا کو بہت بڑے انعامات سے نوازے گا، اور جو اسے نافرمانی اور نفسانی خواہشات کی پیروی میں گزار دیں گے، انہیں روز قیامت سخت سزا دی جائے گی۔ یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے اور آخرت میں اس کے نتائج ہوں گے۔ یہ سن کر مشرکین و منکرین نے طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ کوئی کہتا تھا متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟
کب قیامت آئے گی؟ کسی نے کہا وما اظن الساعۃ قائمہ، میں نہیں سمجھتا قیامت قائم ہونے والی ہے۔ کسی کی زبان پر اس طرح سے تھا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں۔ اور کوئی یوں کہتا تھا اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید، کیا ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ایک نئی زندگی میں پیدا ہوں گے؟ اللہ پاک ان کے سوالات کے اس جواب میں فرماتا ہے کہ یہ جو عظیم خبر ہے یہ عن قریب تم دیکھو گے اس کو، جس کا تم یعنی پوچھتے ہو بار بار، جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کلا سیعلمون، ہرگز وہ خبر لائق کے انکار نہیں، وہ عن قریب اس حقیقت کو جان جائیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، ہم پھر کہتے ہیں اختلاف و انکار ہرگز درست نہیں، وہ عن قریب جان جائیں گے۔ یعنی کہ اس بات پر زور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کے اعتراضات کا واضح جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں اختلاف کرنا یا اس کا انکار کرنا بالکل باطل ہے، اور قیامت کا آنا بالکل یقینی ہے۔ اگر ان کی عقل قیامت کو نہیں مانتی اور اس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں تو مرنے سے یہ انکار نہیں کر سکتے، اور نہ اس میں کسی کا اختلاف ہے۔ ظاہر ہے انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے تو نہیں آتا کہ وہ اللہ سے کہتا اللہ مجھے اب دنیا میں بھیج دے۔ اس کو تو اپنے وجود کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری حیثیت، میری حقیقت کیا ہے، میں کیا ہوں۔ کل بھی جب ہم نے سورہ دہر پڑھی ہے اس میں کیا تھا؟ یہی تھا کہ انسان تو اپنی حقیقت پر غور کر، تیری حقیقت کیا ہے، تیری اصلیت کیا ہے، تو کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسان کا دنیا میں آنا اس کے بس میں نہیں ہے، جیسے اس کا دنیا میں آنا اس کے بس میں نہیں ہے ویسا دنیا سے جانا بھی اس کے بس میں نہیں ہے۔ جتنا مرضی انسان جو ہے اپنے چاروں طرف سیکیورٹی کھڑی کر لے، اپنے پہرے دار لگوا لے، جتنے بڑے بڑے محلات تعمیر کروا لے، وہ زمین کے نیچے چلا جائے، زمین کی تہوں میں جا کے چھپ جائے، وہ سمندروں میں جا کے چھپ جائے، وہ کہیں بھی نکل جائے، کدھر بھی، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، کدھر بھی، کچھ بھی، موت ہمیشہ اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اور موت ایسی چیز ہے کہ وہ اس سے پوچھ کر نہیں آتی، نہ کسی اور سے پوچھ کر آئے گی۔ نہ دنیا میں آنے کا انسان کے اندر اختیار ہے، نہ دنیا سے جانے کا اختیار ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان ہے یا کوئی کافر ہے، کتنا بھی بڑا منکر کیوں نہ ہو، وہ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں سے جانا میرے اختیار میں ہو۔ مرنے کی دیر ہے، اس کے ساتھ ہی قیامت اور دوسری تمام حقیقتیں جنہیں یہ لوگ خلاف عقل قرار دے رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی۔ پھر اس وقت یہ جان لیں گے کہ قیامت کیا چیز ہے اور ان کے سوالات کی کیا حیثیت تھی۔ جیسے ہی انسان یعنی کہ ملک الموت آتے ہیں تو انسان فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، ان کی اصلی صورت میں دیکھ لیتا ہے، تو اس کی ساری حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے۔ جو چیزیں مخفی تھیں، راز میں تھیں، چھپی ہوئی تھیں، غیب تھی، اب وہ سامنے آ گئیں۔ تو وہ دیکھ رہے ہیں، غیب کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، سب ظاہر ہو جاتا ہے کہ میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا، اب میں قبر میں اتروں گا ہی اتروں گا۔ تو قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ اختلاف کر رہے ہیں، ہرگز درست نہیں ان کا اختلاف کرنا، یہ ان قریب جان جائیں گے۔ پھر اب نیکسٹ جو ہے ٹاپک کیا شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یقین دلانے اور لوگوں کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی قدرت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ یہ متوجہ کرنے کے لیے اللہ پاک کبھی کائنات کی طرف متوجہ کرتا ہے انسان کو کہ انسان سمجھ جائے، عقل سے، شعور سے کام لے، کدھر بھٹک رہا ہے، کدھر بہکا جا رہا ہے، کیوں اتنا غافل ہے۔ پھر کبھی انسان کے وجود کی طرف اللہ پاک توجہ دلاتا ہے کہ تم اپنا جو وجود دیکھو، اپنی پیدائش دیکھو۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ یعنی کہ قیامت کے یقین دلانے اور لوگوں کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی قدرت کی چند نشانیاں بیان فرما دیں تاکہ ان کے سامنے توحید کی جو حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے، اور اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، یہاں پہ آیت نمبر 6 ہے، الم نجعل الارض مہادا، فرمایا کہ یہ زمین جس پر تم رہتے ہو اس کو دیکھ لو، کیا عقل میں آ سکتا ہے کہ ہم نے اتنی بڑی زمین کو کس طرح پیدا کیا اور بچھونے کی طرح بچھا دیا، پھر اس زمین کا توازن قائم رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کی میخوں کو گاڑ دیا، والجبال اوتادا، اور کیا پہاڑوں کی اس میں ابھار کر کھڑا نہیں کیا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا گویا تھر تھراتی زمین کو
پہاڑوں سے ایک طرح کا سکون حاصل ہوا اور اس کے غیر فطری حرکت کو بند کر دیا گیا۔ پھر اب دعوت ہے ہمارے اپنے وجود کی کہ اپنے وجود کی طرف ہی دیکھ لو، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور غور کرو، ہم نے تمہیں فروغ نسل کے لیے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، تمہیں نر اور مادہ پیدا کیا، تمہیں مختلف رنگوں، بے شمار شکلوں اور صورتوں میں پیدا کیا، خوبصورت، بدصورت، دراز قد، کوتاہ قد، درمیانے قد بنائے، سفید رنگ، سیاہ رنگ بنائے تمہارے، اور تمہیں مختلف جو ہے قبیلوں اور نسلوں میں تقسیم کر دیا۔ جب پہلی دفعہ پیدا کرنے پر تمہاری عقلوں کو تعجب نہیں ہوا تو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں تعجب ہے وہ ہو رہا ہے؟ پھر آپ دیکھیں، فرمایا کہ یہ ہی نہیں کہ تمہیں پیدا کر دیا، ایک اور میری بہت بڑی نعمت نیند، اس کو دیکھو، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو جسمانی راحت کا سبب بنایا۔ اللہ اکبر، جو موت کی طرح تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ نیند کیسی چیز ہے؟ جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کو اپنے آپ کی خبر نہیں رہتی کہ میں کدھر پڑا ہوا ہوں، کیسے، کس حالت میں ہوں، کس کروٹ میں ہوں، کیسے ہوں، کیا ہے۔ تو وہ موت کی طرح ہوتی ہے، نیند آدھی موت ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوتے ہیں تو دوبارہ صبح ان کی صبح ہی نہیں ہوتی، رات کے کسی حصے میں ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ فرمایا کہ اپنی نیند کو دیکھ لو، جو موت کی طرح تمہاری تمام حرکت ختم کر کے تمہیں مکمل سکون کی وادی میں لے جاتی ہے۔ جب تم دن بھر کے کام کاج سے تھک ہار جاتے ہو تو نیند لینے سے تازہ دم ہو کر پھر چاقو چوبند ہو جاتے ہو، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہر روز مرنے اور جی اٹھنے کا یہ منظر دیکھ کر بھی تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، نیند کو کیوں پیدا کیا؟ اور ہم نے رات کو اس کی تاریکی کے باعث پردہ پوش بنا دیا۔ دیکھ لو کہ پھر اب یہ دیکھو کہ صرف رات کو ہی تمہارے لیے پردہ پوش بنایا ہے، دیکھو کہ روشنی تمہاری راحت اور حرام میں جو آرام ہے وہ خلل انداز نہ ہو۔ ظاہر انسان روشنی میں سو نہیں سکتا، جب روشنی ہوتی ہے اس کو نیند نہیں آتی سکون سے، اور دن بھر کا تھکا ماندہ ہارا انسان ہوتا ہے، وہ آرام اور سکون چاہتا ہے، تو روشنی میں تو سکون اتنا نہیں ہوتا نا۔ تو اب انسان تھکا ہوا، اس کی آنکھیں بھی ریسٹ چاہتی ہیں، دماغ بھی ریسٹ چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارا لیے، رات کی جو طریقی ہے اس کو تمہارا لباس بنا دیا، تاکہ اس لیے کہ رات کو ہم نے تاریک اس لیے بنا دیا کہ جو انسان کے لباس کی طرح ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، ہر طرح کا شور و گل ختم ہو جاتا ہے، تمام چرند پرند جانور ہر کوئی اپنے کھچاروں میں، اپنے بلوں میں، اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، اور ہر انسان اپنی کاروباری زندگی بند کر کے، سارے کاروبار جتنے بھی بزنس مین ہیں، جو آفیسز میں کام کرنے والے ہیں، دکاندار ہیں، ہر کوئی تاجر حضرات، ہر کوئی بازار بند کر کے، دکانیں بند کر کے اپنے گھروں کو آ جاتا ہے، تو ہر طرح کا سکون، ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ انسان کے سونے کے لیے کتنا اللہ پاک نے بندوبست کیا کہ رات چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو انسان جو ہے وہ اپنے گھروں کی طرف لپکتا ہے اور سکون کی نیند دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہی نہیں، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کتنی بڑی نشانی ہے کہ رات کیسا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ دن بھی ہوگا، صبح بھی ہوگی، اجالا بھی ہوگا، کوئی روشنی بھی ہوگی، لیکن وہی رات پھر یہ رات کی کو پھاڑتا ہے، اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے، یعنی کہ دن آتا ہے، دن روشن ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی نشانی ہے کہ اگر مسلسل رات ہی رہتی تو پھر روزگار کمانا، کام دھندا کرنا کتنا مشکل ہو جاتا، زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ اگر ایک ہی موسم رہے، سردی ہی ہے، شدت کی سردی پڑتی ہے، برف باری ہو رہی ہے، اور ہمیشہ وہی موسم رہے، تو ہمارا زندگی کے کام کتنے رک جائیں، زندگی ہماری یعنی کہ بالکل اجیرن ہو جائے، مفلوج ہو جائے۔ اور اگر گرمی شدت کی رہے، گرمی ہی گرمی رہے، تو ہم لوگ کتنے یعنی کہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک بارش برسا دے، رحمت کی بارش برسا، ٹھنڈی ہوا چلا، گرمی کا زور ٹوٹ جائے۔ تو اللہ پاک نے موسم بدلے ہیں ہمارے لیے، موسم خزاں ہے، موسم بہار ہے، موسم سرما ہے، موسم گرما ہے، یہ موسم رکھ دی اللہ پاک نے، ٹھنڈی ہوائیں چلا دی، بارشیں بھیج دیتا ہے وہ۔ کتنی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس نے صرف رات ہی رات نہیں رکھی، دن بھی چڑھایا، دن بھی رکھا ہے، اور دن ہی دن نہیں رکھا، دن کو ختم کرنے کے لیے رات چھا جاتی ہے، تو یہ دن کس لیے رکھا ہے؟ اور ہم نے دن کو کسب معاش کا وقت بنایا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ہماری یہ مہربانی دیکھو کہ مسلسل رات نہیں رکھی، بلکہ روزی کی تلاش کے لیے دن کو روشن بنایا۔ اگر سارا وقت دن ہی دن ہوتا یا رات ہی رات ہوتی تو انسان کے لیے کام کاج اور آرام کرنا دو بار ہو جاتا، اور زندگی کی تمام دلچسپیاں ختم ہو جاتی۔
اللہ تعالیٰ نے زمین کی نشانیوں کے بعد آسمانوں کی نشانیاں فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، آیت نمبر 12 ہے، اور اب خلائی کائنات میں غور کرو، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط طبقات بنائے۔ دیکھو ذرا آسمانوں کی نشانی کی تو اللہ پاک نے متوجہ فرمایا کہ اب ذرا اوپر دیکھو، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے جن میں آج تک اس قدر طویل مدت گزرنے کے باوجود بھی کوئی شگاف نہیں آیا، نہ وہ گرتے ہیں، نہ وہ وہاں سے کسی شیطان کا دخل ہے ان کے اندر۔ پھر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، آیت نمبر 13 ہے، اور دیکھو ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا زبردست منبع بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بھرے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا۔ دیکھو سورج کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، رات دیکھیں نعمت اللہ کی کتنی بڑی، دن دیکھیں، انسان اپنا وجود دیکھے، زمین دیکھے، اللہ پاک کی زمین سے نکلنے والی نعمتیں دیکھیں، جس زمین پر ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں، اسی سے ہمارے لیے اناج پیدا کیا گیا ہے، اسی میں ہم نے دفن ہونا ہوتا ہے، اسی زمین کا آج ہم نے کیا حال کر دی ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرتیں ہیں، نشانیاں ہیں، نعمتیں ہیں، جس کی طرف اللہ پاک ہمیں متوجہ کر رہا ہے تاکہ انسان شکر گزار بن جائے۔ فرمایا کہ ہم نے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا جو تمام جہان کو روشن اور ہر چیز کو منور کر دیتا ہے۔ وہ دہکتا ہوا ایسا چراغ ہے کہ یہ سورج کہتے ہیں کہ تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہونے کے باوجود اس کو تھوڑی بھی دیر دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، اتنا دور ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر اس کا جو فاصلہ ہے یہ تھوڑا اور قریب ہوتا تو اب دیکھو ہر چیز جل کے راکھ ہو جاتی۔ یہ آگ کا اتنا بڑا گولا ہے یہ جو سورج ہے، تو اللہ پاک نے اس کو کتنا یعنی کہ رکھا ہے، اس کا ایک مقام ہے، ایک جگہ پہ وہ مقرر ہے، وہاں پہ اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیے اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر فرمایا کہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، ایک اور نشانی کی طرف آؤ، میں تمہیں اور ایک دکھاتا ہوں نشانی، تاکہ ہم اس بارش کے ذریعے زمین کے اناج اور سبزہ اگائیں۔ دیکھو کہ کس طرح ہم پانی کے بھرے بادلوں سے بارش برساتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں اور ان بادلوں کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں، پھر ان سے خوب بارش برستی ہے اور سراب ہوتے ہیں، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے گھنے باغات اگتے ہیں۔ کتنے یعنی کہ پھر ہم اس پاک صاف بابرکت اور نفع بخش پانی سے اناج اور دانے پیدا کرتے ہیں جو انسان اور حیوان سب کے کھانے میں آتے ہیں۔ اس پانی ہی سے سبزیاں اگاتے ہیں جو تر و تازہ کھائی جاتی ہیں، پھر اسی پانی سے گھنے باغات خوب پھلتے پھولتے ہیں اور قسم قسم کے ذائقوں، رنگوں اور خوشبوؤں والے میوے اور پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بے شمار نعمتیں وجود میں آتی ہیں جنہیں تم گن کر بھی نہیں سکتے اور جن کے بغیر تم چند گھنٹے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ پھر فرمایا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک ہماری قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر جان لو کہ بے شک فیصلے کا دن، قیامت بھی ایک مقررہ وقت ہے۔ پوچھتے سے سوال جو کر رہے تھے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، جس عظیم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اللہ پاک ساری کائنات کو متوجہ کر کے فرماتا ہے کہ یہ سارا کچھ پیدا کرنے والا میں ہوں، دن کو رات میں بدلنے والا، رات کو دن میں بدلنے والا، پھر اس کے بعد زمین ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، سورج چاند سارے، پانی، حرارت کو پیدا کرنے والا میں ہوں، تم کو پیدا کرنے والا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں موت دینے والا، تمہیں بیماری سے شفا دینے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں اولاد مال اسباب دینے والا کون ہے؟ رب کریم ہے۔ کہتا ہے کہ ایک اگر دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کے ختم ہونے تک اس میں جو نیکی یا برائی کی گئی اس کی جزا و سزا کسی وقت بھی نہ ہو، نہ ظالم سے باز پرس ہو، نہ مظلوم کی داد رسی ہو، تو کائنات کی تخلیق بے نتیجہ ہے۔ اس لیے یقین رکھو کہ دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کے فیصلے کے لیے کیا ہے؟ دن مقرر ہے۔ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن، قیامت بھی ایک مقررہ وقت پر آئے گا۔ جس طرح نیند کے بعد بیداری اور رات کے بعد دن ہے، ایسے ہی دنیا کے خاتمے پر آخرت کا آنا یقینی ہے۔ نشانی کیا ہوگی، کیسے آئے گی قیامت؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ اللہ کے حضور چلے آؤ گے۔ قیامت کے دن سور میں پھونک ماری جائے گی، جس سے پیدا ہونے والی ہولناک آواز سے انسان قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور فوج در فوج میدان حشر کی طرف چلے آئیں گے۔ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ الگ کھڑی ہوگی۔
جیسا کہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں آتا ہے، فرمایا یوم ندعو کل اناسم بامامہم، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے تمام انسان کھیتی کی طرح اگ آئیں گے۔ جیسے بارش ہوتی ہے نا، آسمان پر بارش ہوتی ہے تو بنجر زمین بھی جو ہے اس میں سبزہ اگاتا ہے، موسم بہار ہو، بارش کا موسم، بارش آئے تو پھر بنجر زمین بھی سبزہ اگاتی ہے۔ تو نبی پاک فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے تمام انسان کھیتی کی طرح اگائیں گے۔ انسان کے جسم کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، آخری سر کے جو سرین کے پاس ہے، اسی سے قیامت کے دن تمام کی جو ہے نا وہ دوبارہ ترکیب ہوگی، پیدائش ہو جائے گی۔ فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آیت 19 ہے، اور آسمان کے طبقات پھاڑ دیے جائیں گے تو پھٹنے کے باعث گویا وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے دن آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھٹ جائے گا اور اس میں فرشتوں کے اترنے کے راستے اور دروازے بن جائیں گے جس سے وہ زمین پر اتریں گے۔ اسی طرح پہاڑ سراب یعنی ریت بن جائیں گے جو دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم کہیں ایسے سفر کر رہے ہوں نا، روڈ کشادہ ہوں، صاف ستھرے ہوں، تو ہمیں لگتا ہے آگے جا کے جب گاڑی دوڑ رہی ہوتی ہے موٹر وے پہ تو یوں لگتا ہے جیسے پانی ہے آگے۔ تو جب ہم اس پانی کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ تو پانی نہیں ہے، شاید آگے تھا تھوڑا، دیکھو تو وہاں بھی نہیں ہے۔ یہ چمکتی ہوئی ریت دیکھو، ایک مسافر جا رہا ہے، وہ مسافر جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے، تو دیکھتا ہے دور سے چمکتی ہوئی ریت یا چمکتا ہوا یہ روڈ لگتے ہیں جیسے کہ پانی ہوگا۔ جب وہ مسافر سفر کی مشقت طے کر کے وہاں پانی کے پاس پہنچتا ہے تو لگتا ہے پانی یہاں نہیں، پانی اس سے آگے ہے، حالانکہ وہ چمک ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا بھی سیراب کی طرح ہے۔ تو یہاں پہاڑ جو ہے بتائے جا رہے ہیں کہ پہاڑ جو ہیں وہ سیراب کی طرح یعنی ریت بن جائیں گے جو دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بالکل ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ان کی یعنی کہ اس کا نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیے یہاں پر آیت نمبر 21 شروع ہوتی ہے، فرمایا ان جہنم کان مرصادا، پھر بے شک دوزخ ایک گھات ہے۔ کیا ہے؟ دوزخ ایک گھات ہے، یعنی کہ آج دنیا میں جو سرکش اور نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر فساد مچا رہے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں کہ جہنم ان کے لیے ایک گھات ہے۔ للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، وہ ختم نہ ہونے والی پے در پہ مدتیں اسی میں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، نہ وہ اس میں کسی قسم کی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی کی پینے کا چیز۔ الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی اور دوزخیوں کے زخموں سے بہتی ہوئی پیپ کے۔ جزاء وفاقا، یہی ان کی سرکشی کے موافق بدلہ ہے۔ یعنی کہ آیت نمبر 21 سے 26 کو دیکھو، یعنی کہ یہاں پر دو نافرمان لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو سرکش منہ پھرے لوگ ہیں، غافل لوگ ہیں، تو گناہگار ان کے لیے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نافرمان لوگ، سرکش لوگ، آپ بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ سے فساد مچا رہے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں کہ جہنم ان کے لیے ایک ایسی گھات ہے جس میں وہ اچانک یعنی کہ پھنس جائیں گے اور وہی ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ پیاری بہنوں، گھات جو ہے ویسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ جب وہ وہاں سے گزرے تو فوراً اس پر حملہ کر دیا جائے۔ تو جہنمی جو ہیں وہ جہنم میں نہ ٹھنڈک کی راحت پائیں گے اور نہ پینے کے لیے کوئی خوشگوار چیز پائیں گے، بلکہ انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا جس کی سوزش سے ان کے منہ جلس جائیں گے اور آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی، اور انہیں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ ملے گی جو بے حد گندی اور بدبودار ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی دوزخ کے عذاب سے، اپنے قہر و غضب سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، آمین۔ کفار کے جہنم میں جانے کے ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ انہیں حساب و کتاب کی کوئی امید نہیں تھی، ورنہ وہ اپنے اعمال کا رخ درست کر لیتے، اور مزید یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے تمام جو اقوال ہیں اور افعال ہیں ان کا اللہ پاک نے شمار جو ہے وہ کر رکھا ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا،
اس لیے کہ وہ قطعاً حساب آخرت کا خوف نہیں رکھتے تھے، اس لیے سارے اعمال کر رہے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، آیت نمبر 28 ہے، اور وہ ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، آیت نمبر 29 میں ہے کہ ہم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ آیت نمبر 29 تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنی ہر چیز جو انسان بولتا ہے، جو کرتا ہے، اقوال اور افعال، ان کا شمار کر رکھا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور اسی علم کے مطابق لوح محفوظ میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہے۔ کوئی نیک یا برا عمل اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے، اس لیے ہر عمل کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ پھر فرمایا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہاں ہمارا 1 رکوع اور 30 آیتیں مکمل ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ اے منکرو، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، تم دنیا میں کفر و سرکشی میں بڑھتے گئے، اب ہم تم پر عذاب ہی کو بڑھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ یہاں پر فرمایا جو کافر اور مشرک جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم دنیا میں کفر و انکار میں برابر بڑھتے چلے گئے، اور اگر موت نہ آتی تو ہمیشہ بڑھتے ہی چلے جاتے، آپ جہنم میں پڑے عذاب کا مزہ چکھتے رہو، ہم بھی تمہارا عذاب برابر بڑھاتے چلے جائیں گے، اور کسی لمحے اس میں تخفیف نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں کُلَّمَا نُضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے خاندان کو، ملنے جلنے والوں کو، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش لے۔ بہت بڑا دن ہے، بہت سخت دن ہے، اور بس موت آنے کی دیر ہے۔ فرمایا ان للمتقین مفازا، آیت 31 ہے، حدائق وعنابا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغات اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور جواں سال ہم عمر دوشیزائیں ہیں، وکأسان دہاقا، اور شراب طہور کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ 35 دیکھیے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں یہ لوگ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا ہوگا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے صلہ ہے جو اعمال کے حساب سے کافی بڑی عطا ہے۔ جہنمیوں کے برعکس پرہیزگاروں کو طرح طرح کی اخروی نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا۔ یہ کامیابی اور نعمتیں انہیں تقویٰ کی بدولت حاصل ہوں گی۔ تقویٰ کا مطلب ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس طرح بیٹھ جائے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، تقویٰ یہ ہے کہ جس جگہ اللہ پاک آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، آپ اس جگہ اللہ پاک کو نظر نہ آئیں، وہ کام کرتے ہوئے نظر نہ آئیں، وہ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہوئے نظر نہ آئیں، اور جو کام اللہ پاک پسند کرتا ہے، جس جگہ پہ اللہ پاک آپ کو دیکھنا پسند کرتا ہے، آپ اسی جگہ کا رخ کریں اور اس طرف جائیں، اور وہی کہیں، وہی بولیں اور وہی سنیں جو رب کریم کو پسند ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں لکھ دے، ہمارا بھی شمار ان میں کر دے۔ فرمایا جنتیوں کے لیے گنے باغات اور مختلف قسم کے انگور دیے جائیں گے، انہیں ایسی حسین و جمیل دوشیزائیں ملیں گی جن کی جوانی پورے ابھار پر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور جو ان کے حسن و جمال کا ایک مظہر ہوگا، وہ دوشیزائیں اپنے خامدوں کے ہم عمر ہوں گی۔ جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے صاف شفاف شراب کے بھرے ہوئے جام پیش کیے جائیں گے، جنہیں پینے کے بعد ان کے حسن و جمال اور تر و تازگی میں مزید نکھار پیدا ہوگا۔ جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ آدمی کے کان وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی کسی کو جھوٹا کہے گا، کوئی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا، نہ اس کی کوئی بات کو جھٹلائے گا، گالی گلوچ دنگا فساد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو انسان کو بڑے بڑے ہوتا ہے نا، یہ اس بات سے دل دکھ گیا، اس سے ہو گیا، اس سے فلاں بات کہہ دی، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، آیت 35۔ وہاں یہ لوگ نہ کوئی بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو
جٹلانا ہوگا بھی تو سچا ہے تو جھوٹا ہے، ہوتا ہے نا، اس نے سچ بولا، اسے جوڑ، اسے بات میں نے نہیں بات کی، اس نے فلاں نے فلاں بات کی ہے، انسان اپنی صفائیاں ہی دیتا رہتا ہے، تو وہاں پہ کوئی صفائی دینے والی بات نہیں ہوگی، کوئی کسی کو جھوٹا نہیں سمجھے گا، کوئی جھوٹا نہیں کہے گا، صاف شفاف زندگی ہوگی۔ تو یہ کیا کس لیے ہوگا؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے صلہ ہے جو اعمال کے حساب سے کافی بڑا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ پاک کی ذات بار بار یہ ذکر فرما رہی ہے کہ جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے کہ آدمی کے کان وہاں نہ کوئی بےہودہ باتیں سنیں گے، نہ کوئی کسی کو جھوٹا کہے گا، کوئی کسی سے جھگڑا کرے گا، نہ کسی کی بات کو جھٹلائے گا، گالی گلوچ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ بدلہ دینے والا رب تعالیٰ ہو تو بدلہ کتنا عظیم ہوگا میری پیاری بہنوں۔ پھر برا بدلہ ہی نہیں، 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھا کر لامحدود عطیہ ملے گا۔ کیوں؟ کہ انسان کی نیت، حسن نیت اور اخلاص پر ہے۔ جو بھی انسان نیکی جس نیت سے، جس اخلاص سے کرتا ہے، اس کا اجر، اس کا بدلہ اسی طریقے سے پائے گا۔ تو اب اللہ پاک فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، بڑی ہی رحمت والا ہے، بے شک مگر روز قیامت اس کے روب و جلال کا عالم یہ ہوگا کہ اس سے بات کرنے کا مخلوقات میں سے کسی کو بھی یارا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن جب تمام پہلے اور بعد والے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو مہربان ہونے کے باوجود اس وقت اللہ تعالیٰ کی جلالت، عظمت اور ہیبت اتنی ہوگی کہ شروع میں اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اسی لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ اس دن نورانی مخلوق کے سردار جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن کسی کے حق میں سفارش صرف اسی وقت ہو سکے گی جب وہ 2 شرائط پر پورا اترتا ہوگا۔ رحمان اسے سفارش کرنے والے کو، یعنی کہ جو سفارش کرے گا، سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ فرمان الہی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ سفارش کرنے والا جس کے حق میں سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، جیسے فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، قیامت کا جو دن ہے وہ برحق ہے، آ کر رہے گا۔ جب تک دن کا آنا یقینی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ یعنی کہ ہمیں ہی چاہیے کہ اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل بنیں اور اس کے پاس اچھا ٹھکانہ بنانے کے لیے اپنی تیاری کر لیں، کیونکہ مرنے کے بعد اس کا موقع ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں قیامت والے دن کے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب ہی ہے، کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ روز حق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے رب کی حضور رحمت و قربت کا ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، بلا شبہ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ اس دن ہر آدمی ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے دیکھ لے گا، اور ہر کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا اور اس عذاب سے بچا لیا جاتا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو دن ہے یہ تو آ کر رہے گا، یہ اس کا آنا یقینی ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن جب یعنی کہ آ کر رہے گا، تو جب اس دن کا آنا بھی یقینی ہے، پھر ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل بن جائیں، اس کے پاس اچھا ٹھکانہ بنانے کے لیے اپنی تیاری مکمل کر لیں، کیونکہ مرنے کے بعد اس کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں قیامت والے دن کے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب ہی ہے، کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے۔ کل ما ہوا آتیاں فہو قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے، لہذا بہر صورت اس نے آ کر ہی رہنا ہے۔ اور پھر انسان کی عمر خواہ کتنی ہی ہو، آخر ختم ہونے والی ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70، 80، 90، کتنا 100 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لے گا، اتنا تو بہت خوش نصیب ہے جس کو اتنی زندگی مل جائے۔ اور ایسی زندگی
یعنی کہ جو انسان کو بالکل لاغر کر دے، کمزور کر دے، نہ وہ بیچارہ عبادت کے قابل رہے، وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے، 90 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، اتنی زندگی کرنی کیا ہے؟ یہ جو جوانی ہے، 35-40 سالہ عمر ہے، 45 سال ان بٹوین جو ہے، اس میں ابھی جوڑ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، جوائنٹس میں پین شروع ہو جاتا ہے، بچیوں کو پوچھو، بچیوں کے جوڑوں میں درد ہے، بڑوں کو پوچھو ان کے درد ہے، یعنی کہ اب ہر ایک کو مختلف جو امراض ہیں کسی عمر میں ہوتے تھے، اب چھوٹی عمر سے لے کے ہر عمر کو ہی ہو رہے ہیں۔ شوگر پوچھو گے تو جوان لڑکوں بچوں کو بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بوڑھوں کو بھی ہے، جوائنٹس کا پین ہر ایک کو ہے، جس کو پوچھو بی پی ہائی ہو رہا ہے، سر کا درد ہو رہا ہے، نظر کمزور ہو گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپے کا تو آپ کو رہا ہی نہیں، تو زندگی میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں، تو کتنا جی لیں گے؟ کب تک جی لیں گے؟ فرمایا کہ ہر انسان نے مر جانا ہے، کتنی عمر ہوگی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو قیامت کے دن جب کافر قبروں سے اٹھیں گے تو انہیں دنیا میں ٹھہرنے کا وقت ایسے معلوم ہوگا جیسے دن کا ایک پہر گزرا، بلکہ مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں گزاری، جیسے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے۔ تو پہلے پہلے دنیا میں انسان جو بھی اچھے یا برے اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ انسان کے سامنے آ جائیں گے اور وہ خود ان کا مشاہدہ کر لے گا، جیسے اللہ پاک نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا اسے موجود پائیں گے، سورہ کہف میں آتا ہے نا۔ تو روز قیامت جب کافر اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھیں گے تو آرزو کریں گے کہ کاش میں دنیا میں ہی پیدا ہی نہ ہوتا، مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا، یا میں مر کر مٹی میں مل جاتا اور دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا، اور حساب کتاب کے لیے اٹھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ میری پیاری بہنوں، یہ اس دن کے پچھتاوے ہوں گے۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ موت آ جائے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو ہمیں اللہ پاک کی ذات اپنی قہر و غضب سے محفوظ فرمائی۔ یہاں بھی سورہ نبا ہماری مکمل ہوتی ہے اور سورہ نازعات ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی جان ان کے جسموں کے ایک ایک انگ میں سے نہایت سختی سے کھینچ لاتے ہیں، یا توانائی کی ان لہروں کی قسم جو مادہ کے اندر گھس کر کیمیائی جوڑوں کو سختی سے توڑ پھوڑ دیتی ہے، اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی جان کے بند نہایت نرمی سے کھول دیتے ہیں، یا توانائی کی ان لہروں کی قسم جو مادہ کے اندر سے کیمیائی جوڑوں کو نہایت نرمی اور آرام سے توڑ دیتی ہے۔ یہ سورہ نازعات کی پہلی 2 آیتیں ہیں۔ یہی دیکھو سورہ نازعات جو ہے، اس کی پہلی آیت میں اس کا نام آیا ہے تو اس لیے اس کو نازعات کا رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں بھی قیامت اور حشر کے اسبات پر دلائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جو لبیک کہنے والوں کے لیے ابدی خوشخبری ہے، اور انکار کرنے والوں کے برے انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ظالم فرعون کا مختصر ساتھ جو ہے نا وہ بھی کیا گیا ہے، تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ نازعات جو ہے یہ مکی ہے، اس میں 46 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر فرشتوں کی 5 قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم ہے ان فرشتوں کی قسم جو کافر کے جسم کے اندر ڈوب کر اس کی جان نہایت سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ پھر دوسری قسم کھائی ان فرشتوں کی قسم جو مسلمان کی روح بڑی آسانی اور نرمی سے نکالتے ہیں، جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے۔ اللہ پاک جب ہمارا بھی وقت آئے، جانا ہے برحق موت ہے، ہمارے اعمال ایسے ہوں، اللہ پاک ہمارے اوپر رحمت والی نظر فرمائے، ایسی مغفرت والی نظر فرمائے، ہماری مغفرت فرما دے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہماری بھی روح ایسے نکل جائے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ ان فرشتوں کی قسم جو نہایت تیزی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر آسمان تک اترتے ہیں۔ چوتھی قسم فرمائی ان فرشتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کی وحی انبیاء تک سبق رفتاری سے پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی سن گن نہ ملے۔ پانچویں قسم فرمائی کہ ان فرشتوں کی قسم جو حکم الہی کے مطابق ہر کام کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھانے کے بعد یہ حقیقت واضح فرمائی کہ دیکھو فرشتے جس اللہ کے حکم سے روح قبض کرتے ہیں نہایت تیزی سے کائنات میں نقل و حرکت کرتے ہیں۔ فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی جان ان کے جسموں کے ایک ایک انگ میں سے نہایت سختی سے کھینچ لاتے ہیں۔ والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی جان کے بند نہایت نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ والسابحات سبحا، آیت نمبر 3،
اور ان فرشتوں کی قسم جو زمین و آسمان کے درمیان تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، فالسابقات سبقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو لپک کر دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر اس توانائی کی ان لہروں کی قسم جو رفتار، طاقت اور جاذبیت کے لحاظ سے دوسری لہروں پر سبقت لے جاتی ہیں، فالمدبرات امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو مختلف امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر قسمیں 5 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ تو 5 قسمیں کھانے کے بعد یہ حقیقت واضح فرمائی کہ دیکھو فرشتے جس اللہ کے حکم سے روح قبض کرتے ہیں، نہایت تیزی سے کائنات میں نقل و حرکت کرتے ہیں اور کائنات کے معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، اسی اللہ کے حکم سے اس کائنات کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ اثر نو زندہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور تمہیں یہ بعید اور ناممکن کیسے معلوم ہوتی ہے؟ خالق اپنے مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق جو ہے وہ پابند ہے کہ صرف اپنے خالق و مالک کی قسم کھائے۔ وہ اللہ، ہم نہیں یہ قسمیں کھا سکتے، چاند کی قسم، سورج کی قسم، سارے کی قسم، یہ ہم اس بات کو دلیل بنانے کے اللہ نے بھی تو قسمیں کھائی ہیں نا ان چیزوں کی، زمین کی قسم۔ اللہ پاک وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے۔ ہمیں جو ہے نا قسم جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کی، مخلوق کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ہم صرف قسم کھا سکتے ہیں تو اپنے خالق و مالک کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اب آیت نمبر 6 ہے، یوم ترجف الراجفہ، جب انہیں اس نظام کائنات کے درم بھرم کر دینے کا حکم ہوگا تو اس دن کائنات کی ہر متحرک چیز شدید حرکت میں آ جائے گی، تتبعها الرادفہ، پیچھے آنے والا ایک اور زلزلہ اس کے پیچھے آئے گا۔ استغفر اللہ۔ یہاں پر آپ قیامت کے دن کے سارے مناظر بیان کیے جا رہے ہیں۔ قلوب یومئذ واجفہ، آیت نمبر 8 ہے، اس دن لوگوں کے دل خوف و اضطراب سے دھڑکتے ہوں گے، ابصارها خاشیہ، ان کی آنکھیں خوف و ہیبت سے جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کفار کہتے ہیں کیا ہم پہلی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں گے، اذا کننا عظاما نخرہ، کیا ہم بسیدہ کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب بھی زندہ کیے جائیں گے، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہ کہتے ہیں یہ لوٹنا تو اس وقت بڑے خسارے کا لوٹنا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ قیامت کے آنے پر جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس کی ہولناک آواز سن کر ساری کائنات کانپ اور لرز اٹھے گی، اس کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یکا یک تمام مخلوق جو ہے وہ زندہ ہو کر زمین سے نکل آئے گی۔ قیامت کی ہولناکی اور سختی کو دیکھ کر کافروں کے دل کانپ رہیں گے اور ان کی نظریں مجرموں کی طرح ذلت اور رسوائی سے جھکی ہوئی ہوں گی، جب نیک لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، اس لیے کہ منکرین قیامت کو جب بتایا جاتا تھا کہ تمہیں روز قیامت اٹھایا جائے گا تو تعجب سے کہتے تھے کہ کیا قبر میں پہنچ کر ہڈیاں بسیدہ اور ریزہ ریزہ ہونے کے بعد پھر ہم اس طرح سے زندہ کیے جائیں گے جس طرح مرنے سے پہلے تھے؟ تو اگر ایسے واقعی ایسا ہوا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ دوبارہ زندگی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوگی، کیونکہ ہم نے اس کے لیے کچھ تیاری ہی نہیں کی۔ یعنی کہ ان کو ایک سال پہ یہ بھی خیال آتا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا جو نبی پاک ہمیں کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ بات تو وہ بطور مذاق کہا کرتے تھے نا، اوہ اچھا ایسا ہوگا، پھر ہم نے تو کوئی تیاری کوئی نہیں کی، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اس طرح سے مسلمان ہمارے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ حالانکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہی نہیں، تو نقصان اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ نقصان تو پھر کوئی کر ہی نہیں سکتا ہمارا۔ تو منکرین جو قیامت ہے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جانا کتنا ہی ناممکن دکھائی دے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کی طرف سے ایک ڈانٹ یعنی سور میں پھونک پڑنے کی دیر ہے کہ سب لوگ قبروں سے نکل کر ایک میدان میں کھڑی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو تسلی دینے کے لیے سیدنا موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ذکر فرمایا کہ اگر قوم کے لوگ قریش مکہ آپ کو دعوت کا انکار کر رہے ہیں تو اس سے پہلے فرعون اور فرعونیوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہ دعوت کا انکار کیا تھا۔ فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، آیت 16 ہے، جب ان کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اور حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے، فقل هل لک الی ان تزکی، پھر اس سے کہو کہ کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے، واہدیک الی ربک فتخشی، آیت 19 ہے، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، آیت 20 ہے، پھر موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی،
فکذب وعصا، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. ثم ادبر یسعی، آیت 22 ہے، پھر وہ حق سے روگرداں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں سعی و کاوش کرنے لگا. فحشر فنادا، آیت 23 ہے، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پکارنے لگا. فقال انا ربکم الاعلی، پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں. استغفر اللہ. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں کیا، اب یہ جو جتنی بھی آیات ہیں اس میں کیا ہے، فرعون کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ قریش مکہ آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے فرعون اور فرعونیوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا تھا. کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرے اور انہیں بھی ہلاک کر دے. لہٰذا آپ اس واقعے کو یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیجئے اور کفار کے جھٹلانے پر رنجیدہ نہ ہوں. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس میں جب یعنی کہ واپسی پر جب آگ کی تلاش میں کوہ طور کے پاس پہنچے تھے، تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا اور انہیں نبوت اور رسالت سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے. پورا ہم یہ قصہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا پڑھ آئے ہیں بار بار. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو اور شاہ مصر فرعون کے پاس جاؤ. اس نے سرکشی کی راہ اختیار کر لی ہے اور میرے بندوں کو طبقوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے. وہ ان کے بیٹے ذبح کرتا ہے اور بیٹیاں زندہ رکھتا ہے. اسے نرمی کے ساتھ میرا پیغام پہنچاؤ، شاید وہ تمہاری نصیحت کو قبول کر کے مجھ سے ڈر جائے. تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی تھا کہ اس نے ایمان نہیں لانا. تو اس میں پھر جو ہے یعنی کہ اصل بات یہ تھی کہ یہ سبق دینا مقصود تھا کہ وہ ہمیشہ دعوت و اصلاح کی کوشش کرتا رہے. یعنی کہ جو دعوت تبلیغ کرتے ہیں، جو تبلیغ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو یہ سبق دینا مقصود ہے کہ کوئی سی بات سنے یا نہ سنے، مانے نہ یا مانے، تم نے دین کا کام کرنا ہے، تمہیں دین کی تبلیغ کرنی ہے، تم اپنی دعوت دیتے جاؤ، بار بار دعوت دیتے جاؤ، ہمیشہ دعوت و اصلاح کی کوشش کرتے رہو. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے محبت بھرے انداز میں فرعون کو دعوت پہنچائی اور دلائل کے ذریعے سے سمجھایا، لیکن یہ محبت بھرا انداز جابر اور متکبر بادشاہ کے دل کو نرم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. تب موسیٰ نے اس لیے 2 معجزے، لاٹھی کا سانپ بننا اور پھر جابر اور متکبر بادشاہ کے دل میں یعنی کہ کو نرم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، تو پھر یہ دکھایا اللہ پاک نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، لاٹھی کا سانپ بننا دکھایا اور گریبان سے ہاتھ نکالنا اور اس کا چاند کی طرح چمکنا دکھایا. لیکن ان دلائل اور معجزات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ نافرمانی اور مخالفت پر اتر آیا. اس نے ایمان اور طاعت سے روگردانی ہی نہیں کی بلکہ زمین میں فساد پھیلائے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کی. چنانچہ جادوگروں کو جمع کر کے اس کا مقابلہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کروایا تاکہ موسیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے. لہٰذا فرعون کے حکم پر جب ساری قوم جمع ہو گئی اور جادوگر بھی آ گئے تو فرعون نے ہٹ درمی اور انتہائی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ اعلان کیا کہ یہ سب سے بڑا رب تو میں ہوں. استغفر اللہ. اسے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں. آگے آیت 25 دیکھیے، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کی دوہری سزا میں پکڑ لیا. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، آیت 26 ہے، یہاں ایک رکوع پورا ہوا. بے شک اس واقعے میں اس شخص کے لیے بہت بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر میں سے لے کر نکل گئے تھے، تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی فوج کو دریا میں غرق کر دیا اور اسے دنیا میں آئندہ یعنی کہ آنے والی نافرمانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. دنیا میں آگ کا عذاب اس پر مسلط کر دیا اور قیامت کے عذاب اس کے علاوہ ہیں جو آخرت میں ہوں گے. فرعون کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ پاک نے تسلی دی کہ ہمیشہ اہل حق کو غلبہ ہوتا ہے. وہاں کفار مکہ اور ہر دور کے نافرمانوں کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکڑی تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہو سکتا ہے. آپ آگے دیکھیے، فرمایا کہ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا پوری سماوی کائنات کا جسے اس نے بنایا. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اس نے آسمان کے تمام کروں ستاروں کو فضائے بسیط میں پیدا کر کے بلند کیا، پھر ان کی ترکیب و تشکیل اور افعال و حرکات میں اعتدال، توازن اور استحکام پیدا کر دیا. آیت نمبر یعنی کہ 88 میں فرمایا
کہ جو لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے منکر تھے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ تم جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو بڑا ہی مشکل کام سمجھتے ہو اور بار بار کہتے ہو کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں تک وہ سیدھا ہو جائیں گی، اس حالت میں ہمارے جسم کے اجزاء پھر سے جمع کر دیے جائیں گے اور ان میں دوبارہ جان ڈال دی جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کبھی اس بات پر غور کرتے ہو کہ اس وسیع و عریض آسمان کو بنانا اور ٹھہرانا زیادہ سخت کام ہے یا تمہیں ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اسی شکل میں پیدا فرمانا، سیم شکل میں پیدا فرمانا مشکل کام ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا نا سورہ مومن کی آیت نمبر 7 اور 4 میں فرمایا، 7 سے 4 تک فرمایا، یعنی کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، اور لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو جس اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ذرا نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھ لو، کس قدر اونچا، مضبوط، صاف، ہموار اور منظم ہے، کس قدر زبردست انتظام اور باقاعدگی کے ساتھ رات اور دن کا سلسلہ قائم کر کے رات کو تاریک اور دن کو روشن بنایا۔ رات کی تاریکی میں آسمان کا سما کچھ اور ہوتا ہے اور دن کے اجالے میں اس کی روشنی اور اس کی جو شان ہوتی ہے وہ اور ہی ہوتی ہے۔ فرمایا رافع سمکہا فسواہا، اس نے آسمان کے تمام قروں ستاروں کو کیا کیا؟ بلند کیا، پھر اس میں اعتدال، توازن اور استحکام پیدا کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس نے آسمانی خلا کی رات کو طریق بنایا، یعنی کہ رات کو یعنی سارے خلائی ماحول مثل شب طریق بنایا اور اس خلا سے ان ستاروں کی روشنی پیدا کر کے نکالا۔ فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس نے زمین کو اس ستارے سورج کے وجود میں آ جانے کے بعد اس سے الگ کر کے زور سے پھینک دیا اور اسے قابل رہائش بنانے کے لیے بچھا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اسی نے زمین میں سے اس کا پانی الگ نکال لیا اور بقیہ خشک قطعات میں اس کی نباتات نکال لی۔ یہ ساری ذکر اللہ پاک اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جہاں زمین کو رہائش کے قابل بنایا، وہاں اس نے زمین میں دریا اور چشمے جاری کیے، نیز زمین میں پانی کا ایسا بندوبست کیا کہ جہاں سے کھدائی کرے پانی نکل آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل و فہم سے نوازا کہ عقل و فہم سے نواز کر ہموار زمین پر کھیتی باڑی کر کے اپنے اوپر جانوروں کے لیے غلہ، اناج، پھل اور پھول اگا لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر خوب مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیا تاکہ زمین کا توازن برقرار رہے اور غیر فطری تو حرکت نہ کرے۔ اب جہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ تمہارے کھانے پینے کا یہ انتظام اگر نہ ہوتا اور تمہارا اور تمہارے جانوروں کا گزارا کیسے ہوتا؟ فرمایا متاع لکم ولی انعامکم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ آیت 34 دیکھیے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر اس وقت کائنات کے بڑھتے بڑھتے اس کی انتہا پر ہر چیز پر غالب آ جانے والی بہت سخت آفت قیامت آئے گی۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ پاک یہاں پہ یعنی کہ زمین کے سارا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ تمہارے آرام اور ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ پاک نے سب کچھ پیدا کیا۔ تمہیں چاہیے کہ اس حقیقی خالق کا شکر ادا کرتے رہو، اور یاد رکھو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والے کے لیے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک اور سخت ہنگامہ برپا کر دینے والا ہے۔ اس دن انسان دیکھ لے گا کہ وہی حساب کتاب والا دن آ گیا ہے جس کی اسے دنیا میں خبر دی جاتی تھی، پھر اس سے پہلے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اسے ایک ایک کر کے اپنی وہ سب حرکتیں یاد آنے لگیں گی جو وہ دنیا میں کر کے آیا ہوگا۔ فرمایا سورہ فجر میں آتا ہے نا آیت نمبر 23 میں، وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، پھر جہنم کو لایا جائے گا اس دن جہنم کافروں کے سامنے کر دی جائے گی تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اب ان کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ متقی لوگوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ جو شخص کفر اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کرے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کرے تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا جس سے وہ بچ کر کہیں بھی بھاگ نہیں سکے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنی ہر کوشش و عمل کو یاد کرے گا۔ آیت 36 ہے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ،
پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو بے شک دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آیت 40 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات و شہوات سے باز رکھا۔ اب دیکھیے کہ یہ سارا جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن جو جہنم ہوگی وہ کافروں کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی، لیکن جو متقی ہوں گے ان کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ اس کے برعکس فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب کتاب دینے سے ڈر گیا، اس نے بھی اپنے نفس کو بری خواہش سے روک لیا، اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جہاں وہ شاداں و فرحاں قیام کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا معزز مہمان بن کر رہے گا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اعمال صالحہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ پاک کو یہ محبوب ہے، یہ پسند ہے کہ بندہ مجھ سے بخشش کی امید بھی رکھے اور میرے قہر و غضب سے ڈرے بھی۔ تو انسان دنیا میں رہ کر اللہ کا خوف رکھے، موت کو یاد کرے، اور اس کے بعد پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان فوراً توبہ کرے، فوراً اپنے گناہوں سے یعنی کہ گناہ کو چھوڑ کر سچی توبہ کر کے پھر نیکی کے کاموں میں لگ جائے۔ تو جو کافر تھے قیامت کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے کے لیے بار بار سوال کیا کرتے تھے کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی اور قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب آپ کو اس کا مقرر وقت معلوم نہیں تو آپ انہیں کیا بتائیں، اور آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق ہے۔ اس کا جو یقینی علم ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آیت 42 میں نا کہ کفار آپ سے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، فیما انت من ذکراہا، تو آپ کو اس کے وقت کے ذکر سے کیا غرض، الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تو آپ کے رب تک ہے، یعنی ابتدا کی طرح انتہا بھی صرف وحدت رہ جائے گی، اللہ ہی اللہ رہ جائے گا، اللہ کا نام باقی رہے گا، وہی حی اور وہی قیوم ہے، وہی زندہ و جاوید ہے، وہی یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو موت ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، تو لہٰذا یہ کفار آپ سے سوال کرتے ہیں، ان سوالات سے کیا غرض، کیا علم ہے ان کو قیامت کا؟ جو علم میرے پاس ہے، مجھے پتا ہے کب آنی ہے، میں خالق ہوں، جب میں چاہوں گا میں قیامت برپا کر دوں گا۔ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تو آپ کے رب تک ہے۔ تو یہ یہاں پہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا اس کا جو یقینی علم ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آپ کا اس وقت یعنی کہ آپ کا کام اس وقت بتانا نہیں، کہ بلکہ اس یعنی کہ آپ کا جو کام ہے اس کا وقت بتانا نہیں، بلکہ اس سے تمام انسانوں کو ڈرانا ہے، اور آپ کے ڈرانے سے اصل فائدہ صرف اسے ہوگا جس کے دل میں اس کا خوف ہوگا، اور وہ آپ کی تبلیغ سن کر اس کی تیاری کرے گا۔ جس کے دل میں قیامت پر ایمان اور اس کا خوف ہی نہیں، اسے آپ کے ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا وقت ہی پوچھتا رہ جائے گا بھی قیامت کب آنی ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آیت 45، آپ تو محض اس شخص کو ڈر سنانے والے ہیں جو اس سے خائف ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا وہ جس دن اسے دیکھ لیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک شام یا اس کی صبح کے سوا ٹھہرے ہی نہیں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں پر ہمارا یہ سورہ نازعات مکمل ہوئی آج الحمدللہ۔ ہم نے سورہ نبا کی 40 آیتیں اور سورہ نازعات کی 46 آیتیں الحمدللہ دونوں صورتیں مکمل کی ہیں، بہت بڑی سورہ تھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ آپ وہ قیامت جسے آج کافر بہت دور سمجھ رہا ہے، جب آئے گی اور کافر جہنم کا عذاب دیکھ لیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت اور کے سب مزے بھول جائیں گے، اور انہیں ایسے ہی معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں صرف دن کا آخری حصہ یعنی کہ یا پہلا حصہ ہی رہے ہیں، پورا ایک دن بھی نہیں رہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زندگی کے جو اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی اور اپنی ہر نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سے وہ کام لے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہمیں ان کاموں سے دور کر دے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے نیک کاموں میں ہمارے بچے، ہمارے شوہر جو ہیں ہمارے دست و بازو بن جائیں، اور باقی جو اللہ پاک کے سسٹم ہے، اللہ پاک کا نظام ہے زندگی اور موت کا، وہ برحق ہے، وہ آ کر رہنی ہے، لیکن ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے اسی دنیا میں۔ جیسے ہی ملک الموت آ جائے گا، ہمیں گھیر لے گا آ کر،
پھر ہمارے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. جیسا کہ ہم پورے کو ماشاء اللہ 29 پارے مکمل ہو گئے ہیں. تیسرے پارے کی آج ہم نے 2 صورتیں پڑھ لی ہیں. موت کا ذکر بار 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 اللہ پاک نے کیا ہے. یقین دلانے کی کوشش کی ہے. یقین ہے کہ یقین کرنا بھی چاہیے. اللہ پاک تو اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کوشش کرے، لیکن میرے منہ سے نکلا ہے لفظ اللہ پاک پاک ہے ہر چیز سے. اس نے دعوت دی ہے، اس نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، اسے ہمیں آنے والے وقت سے آگاہ کیا ہے. یہ اس کی رحمت ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کریں، اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ پاک ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.